बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीब और मेहमान खुसूसी हम सब की आन शान इज़्ज़त आमाब जनाब राजा निसार अहमद खान और उम्मीदवार कानून साज असम्बली जनाब मेरे और आप हम सब के कायद जनाब राजा अयाज अहमद खान एडवोकेट। मोहतरम सामीन, कुछ गज़लें सुना रहे थे, मैं आपको एक शेर सुनाऊं। शौकत खोकर साहब वही साहब तवज्जो से सुनना। एक कतील शायर हुआ है, उसका एक शेर है, यहाँ मातम में सैर भी होते हैं कतील, लोग अपने ही गमों पर रोते हैं लेकर नाम किसी का। अब मरने वाले को कोई नहीं रोता, सिर्फ अपने ही गमों को लोग रोते हैं और अपने ही दुख पर रो रहे होते हैं। समीर कराम, हमारे दो तीन भाई गए, कहीं गए नहीं, आएंगे वापस। मैं एक बात कहना जरूरी समझूंगा। मोहतरम साहबीन, हमारे सबके कायद इज़्ज़त आमाब जनाब राजा निसार अहमद खान साहब, इनने हमेशा बजट का निसफ हिस्सा जो है वो इस मंडली में रहा है, इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक, जबकि उस पहाड़ पर फंसने वालों लोगों का हक भी तकरीबन मंडली में ही आता रहा है। जिस तरह कहते हैं कि ये बैग खोलेंगे, मैं कहता हूं अमेरिका का बजट खोल कर लाओ, खुदा की कसम तुम मुस्लिम लीग नून के किसी एक कारकुन का एक जूता भी खरीद नहीं सकते। ये तो दूर की बात है, किसी कारकुन का जमीन खरीदना बड़ी मुश्किल है। सवेरे कराम, एक बार मैं और मेरे वालिद मोहतरम और उन हमारे साथ सूबेदार अब्दुल रहमान साहब भी थे, तो हमारे कायद उस वक्त कोटली पुलिस स्टेशन से आगे एक मकान में रहते थे। तो हमने कहा कायद मोहतरम, उस वक्त इन्होंने बड़ी मिन्नत समाजी करके एक डिसीज ली थी चेयरमैन जिला कौंसिल की, सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर अयाज खान साहब से, वो भी कमरे बंद करके पीछे से कुंडी लगा के। मैं इस बात का गवाह हूं, मैं भी अपने वालिद साहब के साथ वहीं था। तो हमने कहा जी ये मखसूस नशिस्त हमें दे दें। तो इन्होंने कहा जब तक राजा निसार जिंदा है उस वक्त तक ये मखसूस नशिस्त सिर्फ एक ही घर में रहेगी, खान सरवर खान के घर में रहेगी। हम सब उस घर की इज्जत करते हैं और हमेशा इज्जत करते रहेंगे। मोहतरम सामीन, हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने वक्त और हालात के मुताबिक हालात का मद्देनजर रखते हुए ये अल्लाह ताला ने हमें सबसे अच्छी क़यादत, जो नौजवान क़यादत दी, जिस क़यादत की हमें जरूरत थी। आप कहते हैं बैग खोलेंगे, खुदा की कसम हम अपने बच्चे भी कुर्बान करेंगे आपकी क़यादत पर। हम अपने उम्मीदवार के लिए कोई कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। जिस तरह कहते हैं कि फांस सफाया हो गया, ये नाम के सफाए। आप एक और आप वक्तों में बड़ी जरूरी बात करके इजाजत दूंगा। करजाई में एक 16-17 साल का एक बच्चा जो एक्सीडेंट में फौत हो गया, मुझे खवातीन ने वहां से बताया कि उसकी सारी फैमिली पीपल्स पार्टी में, वो खुद तहरीक लबैक की जिस दिन उसका जनाजा था, उसने वो तहरीक लबैक वालों की एक मीटिंग बनाई हुई थी। तो उसने दोनों हाथ सर पर रखे हुए थे। उसने कहा ये सब शोर शराबा है, राजा निसार का बेटा इलेक्शन जीत जाएगा। और मरने से 2 घंटे पहले उसने करजाई तालाब पर, वहां कुछ खवातीन मौजूद थी, उन खवातीन ने बताया कि वो मोटरसाइकिल पर सवार होने से पहले 2 घंटे एक जुलूस की तरह गुजरा। उसने कहा ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, राजा निसार का बेटा इलेक्शन से जीत जाएगा। मेरी एक बात याद रखें, आप एक बात आजमा लें, ये पहली बार हुआ है और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला की ने अपनी जो हम इसको नेमत समझते हैं, हमें एक बेहतरीन क़यादत दी। आप निकले घर से निकल कर जरा देखें, किसी घर में जो है खुदा की कसम बंदा घर से खाली नहीं निकलता। किसी ने आजमाया, आज आजमा के देख लो। अगर ये बात ना हुई तो खुदा वाहिद की कसम मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ। आप ये बात देखिए,
اللہ کے حکم سے ہمیں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ کر رہے یا سر اقتدار اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. ہمارا ایمان ہے, ہم نے آزمایا ہے, یہ آزما کے دیکھا ہے. انشاءاللہ آپ کو میں سب کو دعوت دیتا ہوں. 3 بجے کا ٹائم ہے, لیٹ ہو رہے ہیں. آئے پیر خانہ میں دیکھیں گجر قبیلہ کیسے شامل ہو رہا ہے. آئے آج ہی, کل نہیں آج, آئے نا اپنے امیدوار کے ساتھ. دیکھیں نا تبدیلی کیسے آ رہی ہے. وہ تبدیلی نہیں, اللہ کی طرف سے تبدیلی کیسے آ رہی ہے. جہاں سے آپ گزر نہیں سکتے تھے, اور وہ بھی اس بات مجاہد کی, ہمارے اس بزرگ قائد کی مہربانی ہے, ہمارے اس بزرگ قائد کی قربانیاں ہیں. ان کی محنت کا صلہ ہمیں مل رہا ہے, اللہ دے رہا ہے کہ وہاں سے لوگ مسلم لیگ کا نام لے کر گزر نہیں سکتے تھے. پہلے آپ نے لناویہ دیکھا, اب بالکل اس کے ساتھ ہی ہے پیر خانہ. وہاں آ کر دیکھیں کہ گجر قبیلہ کیسے شامل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جات قبیلہ ایک بندہ ہمارے پاس رہ گیا, وہ آپ نے وہ نوٹیفکیشن پڑھا ہوگا, آخری نوٹیفکیشن بھی جات قبیلے کے نام. آتے آتے میرے قائد نے دیکھو, میرے قائد اگر میری کوئی بات سخت ہو, میں ان لوگوں کے سامنے آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا. لیکن میں سخت باتیں آپ کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہوئی. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ ہمارا حق بار کر دے رہے, ہماری گردنیں کاٹ کر دے رہے. آخری نوٹیفکیشن بھی وہ جات قبیلے کے نام ہوتا ہے مرکزی نائب صدر, یہ بیٹھے ہوئے مرکزی نائب صدر. میں ان سے یہ کہوں گا, شکیل رضا صاحب, آپ ایک وقت کی باری نہیں, یا ایک وقت کی بات ہوگی, یا میری قیادت نہیں رہے گی ان کے ہاتھوں سے, یا میں مروں گا یا پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. آپ نے پروگرس دینی ہے, اور چھپ کر نہیں. شہریوں کی طرح میری بھی برادری ہے, اس سے بڑی برادری, گجر سے بڑی برادری یہاں کہاں ہے. اگر کسی کو چیلنج ہوا ہے تو راجپوت قبیلے کو ہوا, وہ اکٹھا ہو. اگر مجھے کوئی کہے گا تو میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میرے باپ دادا نے صرف نظریات کی سیاست کا درس دیا ہے, ایک ہی نظریات کی سیاست کا درس دیا ہے. کسی برادری کا سیاست, میری برادری کے بڑے بڑے ٹکٹ آتے رہے, وزیر بن کر آتے رہے, ٹکٹ لے کر آتے رہے. خدا کی قسم, لا اللہ محمد رسول اللہ کبھی کسی کا استقبال نہیں کیا, کبھی کسی کے آسے آگے نہیں گیا. وزیر بن کر بھی آتے رہے, جماعت کے مرکزی صدر بن کر بھی آتے رہے. ہاتھ نہیں ملایا خدا واحد کی قسم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں برادری کے چکر میں پڑ جاؤں؟ کیوں؟ اپنا ایمان کہاں چھوڑیں گے؟ اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ اس کے سامنے بھی ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. یہ راجہ صاحب یہ تو کہتے ہیں صاحب میرے بیٹے یہ ٹکٹ کی حد سے کا شکار ہو جاتا, ہم کس کو روتے ہیں, کس کو پیٹتے ہیں؟ کیوں کہ وزیر برقیات تو اس سے اعلیٰ کا اعلیٰ ہو چکے تھے. یہ تو اللہ نے ہمیں قیادت دی ہے. اور آپ آزما کے دیکھیں, کسی گھر میں جائے نا کوئی آدمی, آپ خالی نہیں نکل سکتے. یہی نشانیاں ہیں. اور انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے. چند دوست چلے گئے, ان کے پاس ایک بار جائیں گے, میرے بھی بھائی ہیں, ہم ان کا احترام کرتے رہے کریں گے, لیکن اس صورت میں کریں گے ہمارے ساتھ ہے. آٹھ کر رہی ہے چیئرمین محمود صاحب نے دی. راجہ صاحب آپ ایک قدم بڑھائیں, 20 قدم ہم بڑھائیں گے, اس کے مقابلے میں 2 ٹکریاں دیں, آپ کو پروگرس دیں گے. جائیں گے نہیں, کبھی آپ کا پشت نہیں دکھائیں گے, کبھی آپ کا پشت نہیں دکھائیں گے. 8 ٹکریاں انہوں نے دی. کتنے ٹرانسفارمر غائب ہوئے, کتنے ٹرانسفارمر یہاں بدلی میں آئے. اس بدلی کی کوئی ایک کسی مجھے بتاؤ جو پختہ نہیں کی راجہ نثار نے. بدلی والا قربان آ جاؤ, تمہارا حق بنتا ہے. آج اس کا بیٹا میدان میں, جس نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی جنگ رہی ہے. یہ تھانہ کچہری کو چھوڑے, تھانہ کچہری کیا ہے کیا یہ؟ کئی بار یہ کہتے تھے یہ پرچے, میں نے کہا آنے دو پرچہ, کیا ہوگا پرچہ, وہ کیا حیثیت ہے اس پرچے کی؟ یہ تھانہ کچہری ہمارا ہے, یہ ملازم ہے. خدا کی قسم ایک سے ایک بجا دے, ایک سے ایک بجا دے, کبھی نہ کسی دکار پور کے ساتھ جاتی. تو میں شکیل رضا صاحب سے بات کر رہا ہوں, اب یہ سٹیج پر بیٹھنے کی سیاست نہیں, آپ اپنی پروگرس پہ
اور ثابت کریں اپنے آپ کو کہ آپ واقعی جو ہے وہ مسلم لیگ کے مرکزی نائب صدر ہے. ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. قائد محترم آخری نوٹیفکیشن تو آپ نے دیا, ہمیں حکم بھی دینا تھا, ہم ان کا بھی استقبال کر لیتے ہیں. آپ کے خادم تھے, آپ کے عزیز تھے, ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. یہ تو خاموشی سے آگے, لیکن یہ آپ کو اعتماد میں تو کسی نے لیا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ حلقے کی قیادت کو پتہ نہ ہو اور جماعت کا اتنا بڑا عہدہ کسی کو مل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اس جماعت کا سب سے آخری کارکن ہوں میں نے. آپ کسی جگہ دیکھ لیں, کبھی کسی مسجد حامدہ کا ممبر بھی نہیں بنا, اور اپنا کام لوگوں آپ کے سامنے رہا ہے, پڑھ کو نہیں ماری. آپ نے ہمیشہ نتائج دیکھے, آپ آج بھی نتائج دیکھیں گے, آپ آج کل بھی نتائج دیکھیں گے. ہمیں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. میں اپنے اس نوجوان بھائی کی عظمت کا سلام پیش کرتا ہوں جس نے دل کا اکٹھا کر کے ایک سمندر بنایا ہے. کوئی شک نہیں, اس شرافت سے اپنا کام کر رہا ہے, بڑی صداقت سے کر رہا ہے, بڑی خاموشی سے کر رہا ہے, بڑی شرافت کے ساتھ جا رہا ہے. تو چند لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں, بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں لوگ. بھائی ان کا نام نہ لو, وہ سب کے لیے قابل احترام. اور پھر وہ بچے اس طرح کرتے رہتے ہیں, بچوں کا یہی کام ہے. لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ واپس اپنے چند دنوں میں اپنے کیمپ میں آئیں گے. اگر نہ بھی آئے تو انشاءاللہ دو تین جو اپنے آپ کو بڑا ٹھاکر سمجھتے ہیں نہیں آؤں گے 25 تاریخ کو, اور ہم پھر ان پر پتہ ڈالیں گے. میں اسی کے ساتھ اجازت کرتا ہوں.